پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، امام ابو محمد علی ابن حزم رحمہ اللہ کی کتاب التلخیص لوجوہ التخلیص یعنی نجات کی راہوں کا مختصر بیان جو چل رہا تھا، تو آج کی مجلس چوتھے سوال سے متعلق ہے۔ چوتھا سوال امام ابن حزم رحمہ اللہ سے ان کے شاگردوں نے کیا تھا کہ یہ جو نفلی عبادات ہیں، نماز، روزہ یا صدقہ اور خیرات وغیرہ، ان میں کون سی عبادت افضل ہے؟ اس لیے کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ سے اندلس کے اندر جو فتنے تھے، جن میں سے بات کا ذکر آ رہا ہے، اس دور میں ایک شخص کو کن چیزوں میں مشغول ہونا چاہیے، اس سے متعلق سوال ہوا تھا۔ تو اسی سوال کا ایک حصہ ہے کہ جو نفلی عبادات جن کا مطالبہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کرتا ہے، ان میں سے وہ کون سی عبادت ہے جو زیادہ اہتمام کے لائق ہے۔ اس سلسلے میں امام ابن حزم رحمہ اللہ کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو بھی کسی پر فوقیت نہیں دی جا سکتی، بلکہ انسان کو چاہیے کہ روزہ ہے، نماز ہے، ان میں سے ہر ایک سے وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ حصہ رکھے، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی مدد فرمائے۔ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ نفلی عبادتوں میں کون سی عبادت افضل ہے، روزہ، نماز یا صدقہ؟ یہ اس سے متعلق آپ لوگوں نے سوال کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان تمام کے بارے میں ترغیب وارد ہے، اور ہر ایک عمل اچھا ہے۔ یعنی نفلی نماز کی بھی ترغیب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب حضرت ثوبان یا دوسرے لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں مجھے آپ کا قربت چاہیے، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود۔ اور نفلی روزہ، اس کی بھی بڑی فضیلت وارد ہے، اور اس کی فضیلت کا کیا کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک روزہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، صرف ایک دن کا روزہ، یا فی سبیل اللہ نکلا ہوا ہے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ رکھ دیتا ہے جتنا فاصلہ 70 سال میں انسان پورا کر سکے۔ اسی طریقے سے نفلی صدقات ہیں، ان کی بھی بڑی فضیلت وارد ہے۔ تو کہا کہ ان تمام عمل میں ہر ایک اچھا عمل ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کا ان تینوں میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہونا چاہیے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ یعنی سارے برابر ہیں، البتہ وہ صدقے جاریہ جو زمین میں پھلوں اور گلوں کی شکل میں ہو، وہ میرے نزدیک نفلی روزہ، نفلی نماز وغیرہ سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اگر انسان اپنے لیے صدقے جاریہ کے طور پر کچھ درخت لگا دے، کچھ کھیت وغیرہ کا انتظام کرے، تو یہ امام ابن حزم کے نزدیک زیادہ افضل ہے، اور بہت سے علماء کے نزدیک تمام پیشوں میں سب سے بہترین پیشہ زراعت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ وغیرہ کا بھی یہی خیال ہے، اس لیے کہ اولاً تو اس میں انسان کو مشغولیت بہت ہو جاتی ہے، اور دنیا کی دوسری چیزوں میں اس کو قیل و قال، اور اس میں اس کو موقع کم ملتا ہے۔ ایک تاجر ہے، اس کے پاس زیادہ لوگ آتے ہیں، اسے قیل قال اس میں بہت سے مواقع ملے گے، لیکن ایک زراعت پیشہ ہے، اسے اپنے کھیت ہی سے فرصت نہیں ملتی ہے۔ دوسری چیز، کھیت کا جو فائدہ ہے کہ اس میں سے کوئی آدمی چوری کرے، کوئی جانور اس میں سے کچھ کھائے، اس کے سایہ میں بیٹھے، جو کچھ بھی ہے، ایک درخت لگا دے اس کے سائے میں بیٹھے، تو ہر حال میں اس پر اجر مل رہا ہے۔ اس لیے امام ابن حزم رحمہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین پیشہ کیا ہے؟ وہ زراعت کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہم تک پہنچا ہے کہ انہوں نے فرمایا
میں روزہ رکھوں تو مجھے نماز میں کمزوری لاحق ہوتی ہے، جبکہ نماز میرے نزدیک روزہ رکھنے سے افضل عمل ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لیکن امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بارے میں ہم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود کا یہ قول حقیقت کے خلاف ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے، نہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں نہ اس کی تردید کرتے ہیں۔ لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صراحت مروی نہیں ہے، یعنی آپ نے کسی عمل کو دوسرے پر فضیلت نہیں دی ہے، اس لیے جو میں نے کہا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ ایک مومن بندہ ان تینوں عبادتوں میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور رکھے اور ہر ایک میں ضرور مشغول ہو، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یہ انشاءاللہ اس کے لیے اس سے بہتر ہوگا کہ کسی ایک میں مشغول ہو جائے اور باقی کو چھوڑ دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بسند صحیح مروی ہے کہ نمازیوں سے نماز کے دروازے سے نمازیوں کو نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا، روزہ داروں کو روزہ کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور صدقہ کرنے والوں کو صدقہ کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ایسا بھی کوئی ہوگا کہ اسے ان تمام دروازوں سے پکارا جائے، روزے کے دروازے سے بھی اسے آواز دی جائے، صدقہ بھی اور نماز کے بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں ایسا بھی ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان میں سے تم بھی ایک آدمی ہو جنہیں تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو کسی ایک دروازے کے لیے خاص عمل نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے امام ابن حزم رحمہ اللہ کی رائے۔ لیکن عموماً علماء کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں انسان اس سلسلے میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کون سے دروازے کھولتا ہے۔ ایک شخص ہے، اس کا نماز پڑھنے میں جی زیادہ لگتا ہے اور پیسہ خرچہ کرنا اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، بڑا بھاری ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، یعنی اس حد تک جو واجب زکوٰۃ ہے ہم ادا کرے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کا دل نماز میں لگتا ہے تو اس کے اندر وہ اپنے کو آگے بڑھائے، اس لیے نہیں کہ ارے چلو نہیں کہتا، تھوڑا ادھر تکلف کرے ادھر کرے اور کسی کا ہو کر کے نہ رہ جائے۔ اور اگر کوئی شخص ہے اسے روزہ رکھنے میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ قوت دی ہے، زیادہ اسے لطف آتا ہے، تو ٹھیک ہے وہ روزہ رکھے۔ اور اگر کوئی شخص اس کے اوپر عبادات میں مشکل تو محنت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، البتہ اگر وہ مال خرچہ کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ بہت زیادہ مال خرچہ کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ مال خرچہ کرنے میں وہ مشغول ہو جائے۔ یعنی اس سلسلے میں یہ چاہیے کہ جس کی توجہ اور جس کا رجحان جس طرف زیادہ ہو وہ اس کے بارے میں کوشش کرتا رہے، یہی اس کے لیے۔ اور وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ریان ہے، اس حدیث کا بھی مقصد یہی سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دروازے تقسیم کر دیے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کسی کے لیے نماز میں اس کی توجہ زیادہ کرتا ہے، کوئی ہے مال خرچہ کرتا رہتا ہے، کوئی ہے اس سے زیادہ اس سے عبادت نہیں ہو پاتی ہے۔ یہیں آپ دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ ہیں کہ ان سے اور کوئی کام نہیں ہوگا، انہیں آپ اگر خدمت کرنے کے لیے کریں تو نہیں کر پائیں گے، لیکن انہیں آپ دیکھتے بیٹھ کر کے نوٹ کرنے کے لیے تو وہ انہیں آپ کہیے درس میں جو حاضر ہوتے ہیں شروع سے آخر تک تو شاید کم سمجھ پائیں، لیکن لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اجتماع کرنے ان کے اندر بڑی صلاحیت رہا کرتی ہے۔ تو ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے وہ واجبات کے بعد اس کا استعمال کرے اور اس کے اوپر وہ عمل کرے، یہی اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ 5واں سوال تھا کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ سے کہ حدیث نزول یعنی وہ حدیث جس میں اللہ تبارک و تعالی کے سمائے دنیا پر رات کے آخر میں یا تہائی رات کے بعد نازل ہونے کا ذکر ہے۔ ينزل ربنا تبارک و تعالی اذا بقی ثلث اللیل الى سماء الدنیا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس وقت اللہ تعالی آواز دیتا ہے
کیا کوئی ہے دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے؟ کیا ہے کوئی مانگنے والا جسے دیا جائے؟ ہے کوئی پناہ جس کو پناہ دی جائے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو بندوں کو جو ندا دی جاتی ہے. تو سوال کیا گیا کیا یہ حدیث صحیح ہے امام ابن حزم رحمہ اللہ سے، اور یہ بھی سوال کیا گیا کہ کیا اس وقت جو دعا کی جائے وہ دعا ہر حال میں قبول کی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی؟ امام ابن حزم رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نزول الہی سے متعلق حدیث صحیح ہے، اور ظاہر بات ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر کتب حدیث میں ایک سے زائد صحابہ سے مروی ہے، اس کی صحت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے. نزول الہی حدیث صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی خبر دی ہے کہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. امام ابن حزم رحمہ اللہ نے یہاں پر 3 مقدمے باندھے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، یا ہمیں اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے، ارشاد ہے ہمارے لیے کہ تم دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے، اس میں وعدہ خلافی نہیں ہوتی. یہی فرق ہے علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے وعد اور وعید میں. اللہ کے وعد اور وعید میں، وعد یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ دینے نوازنے کا وعدہ کیا، اور وعید یعنی اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی کسی کام کے اوپر کہ یہ کام تم نے کیا تو یہ ہوگا. جیسے زانی کو دھمکی ہے، چور کو دھمکی ہے، بے نمازی کو دھمکی ہے. تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا، لا یخلف المیعاد، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وعید ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کی جو وعید ہے وہ مشیت کے اوپر ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے نافذ کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور بہت سے جانتے ہیں ایسی حدیثیں اور واقعات بھی آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو وعید ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری کرے، نہیں، اس کی مشیت کے اوپر ہے. البتہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کو پورا کر کے رہے گا. لیکن اس سلسلے میں میں ایک شافی جواب دیتا ہوں. امام ابن حزم فرماتے ہیں، اور وہ فرمان الہی ہے. ساتھیوں یہ چیز بہت غور کرنے کی ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ اس سلسلے میں کوتاہ اور لاپرواہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یعنی پاک باتیں، اچھے کلمات ذکر کے ہیں، دعا کے ہیں، اللہ کے لیے نیک عمل کے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کا تعالیٰ اسی کی طرف چڑھ کر کے جاتے ہیں وہ. لیکن والعمل الصالح یرفعہ، جو نیک عمل ہے وہ انہیں اٹھا کر کے لے کر کے جاتا ہے. یعنی انسان اچھی بات کرے اسے اللہ کے پاس پہنچنا، لیکن لے کے جانے والا کون ہے؟ وہ آپ اچھی بات کرتے ہیں تو اس کے مطابق عمل بھی کیجئے. آپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ لیں، لا الہ الا اللہ بڑا اہم ہے، اللہ پاس جاتا ہے، لیکن کب جائے گا؟ جب لا الہ الا اللہ کے مطابق آپ عمل کریں گے تو. اسی لیے بغیر عمل صالح کے کسی کا دعویٰ اور کسی کا قول اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا قبولیت کے لیے عمل صالح شرط ہے. قبولیت کے لیے عمل صالح یعنی دعا کی قبولیت کے لیے بندے کے ضرور عمل صالح پایا جائے.
یا یہ کہ دعا کرنے والا مظلوم ہو. ہاں اگر انسان مظلوم ہے تو وہ بدعمل ہی کیوں نہ ہو, کافر ہی کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے, اس کی دعا قبول کرتا ہے, جیسا کہ حدیث میں وارد ہے. بس جس نے دعا کی اس کے پاس عمل صالح بھی ہے اور مظلوم بھی ہے, تو اس سے متعلق حدیث میں وارد ہے کہ مومن کی دعائیں 3 حالت سے خالی نہیں ہوتی. امام ابن حزم رحمہ اللہ کی اس مقدمے سے جو آگے حدیث ذکر کر رہے ہیں اس حدیث کے سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. اور امام ابن القیم کے کتاب جس کا دورہ ہوا تھا آپ لوگوں کے ہاں 2 مجلسوں میں, الجواب الکافی, الجواب الکافی, اس میں یہ بات آئی تھی تفصیل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مومن کی دعا قبول کرتا, لیکن قبولیت کی صورتیں کیا ہیں امام القیم رحمہ اللہ نے وہ ذکر کی ہیں ایک حدیث کی روشنی میں. تو وہی امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص مومن ہے اور اس کے پاس عمل صالح ہے, اور اگر مومن نہیں ہے تو وہ مظلوم ہے, مظلوم ہے, تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے, لیکن قبولیت کی صورتیں کیا ہیں, کہا اس سے متعلق یہ حدیث وارد ہے کہ مومن کی دعا 3 حالت سے خالی نہیں ہوتی. یا تو جس مقصد کے لیے دعا کیا وہ حاصل ہو جائے, یعنی کسی نے دعا کیا کہ اس کا ایک کام ہو جائے وہ کام ہو جائے, کسی نے دعا کیا مریض کو شفا مل جائے اس کو شفا مل جائے, کسی نے دعا کیا وہ نوکری نہیں تو اس کو نوکری مل جائے اس کو نوکری مل جائے. یہ تو قبولیت کی پہلی صورت ہے. دوسری ہے اس کی دعا کی وجہ سے کوئی بلا ٹل جائے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر اس کے اوپر کسی بلا کا آنا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بلا کو ٹال دے دعا کی وجہ سے. گاڑی کے ایکسیڈنٹ کی شکل میں ہے, مال کے جانے کی شکل میں ہے, گھر میں آگ, دکان میں آگ لگے, کسی بھی شکل میں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس کی دعا کی وجہ سے ٹال دے. یا اس کے لیے اجر لکھ دیا جائے, یعنی جو دعا کی ہے اس دنیا میں تو اس کا کوئی فائدہ اس کو نہ ملے, لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر لکھ دے. یہ 3 چیز ہے جو دعا کی قبولیت کی صورتیں ہیں. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے عوض اللہ تعالیٰ نے جس کسی کی طرف سے کسی بلا کو دور کر دیا یا اس کے لیے اجر لکھ دیا تو اس کی دعا قبول کر لی اور اسے نامراد نہیں کیا, اسے نامراد نہیں کیا. اسی لیے اجابت یعنی قبول کرنا, اجیب دعوت الداعی کا معنی صرف مدد کرنا نہیں ہے بلکہ اس سے بہت وسیع ہے. چنانچہ لغت میں کہا جاتا ہے نادیت فلانا فاجابنی دعوتہ فاجابنی, اس کا معنی ہے کہ میں نے اسے پکارا اور وہ میرے پاس آیا, یہ نہیں میری مدد کی, میرے پاس آیا. بس اللہ کی طرف سے دعا قبول کرنے کا معنی یہ ہے کہ دعا کا جو عمل اس نے کیا ہے اللہ نے اس کے عمل کو قبول کر لیا ہے. یہ نقطہ شاید آپ کو کسی اور کے ہاں اس سے پہلے نہ ملا ہو. اس نے جو دعا کا عمل کیا ہے اللہ نے اس کا یہ عمل قبول کر لیا, لیکن اس کا اثر کیسے ظاہر ہوگا یہ الگ مسئلہ ہے. اس کا اثر کیسے ظاہر ہوگا یہ الگ مسئلہ ہے. مثال کے طور پر آپ کسی بڑے کے یہاں گئے, اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے آپ کی آمد جو ہے, آپ نے ہم سے جو بات کہی وہ ہم قبول کرتے ہیں, لیکن اس کا اثر بدلہ کس شکل میں دے گا وہ یہ الگ مسئلہ ہے. تو دعا کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا یہ عمل رد نہ کر لیا جائے بلکہ قبول کر لیا جائے. اسے اللہ تعالیٰ نے اگر اجر سے نواز دیا اور اس کی بلا کو دور کر دیا, اور بسا اوقات اگر اللہ کے علم میں یہ بات مقدر ہے تو اس کی مراد پوری کر دی, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا اس کے اوپر احسان ہے. آگے جو اصل خاص اندلس سے متعلق جو سوال کیا گیا تھا امام ابن حزم رحمہ اللہ سے, وہ 6واں سوال تھا کہ اس فتنے سے متعلق
جو تمہارا سوال ہے، جو تم لوگوں نے اس فتنے یعنی اندلس کے اندر جو اس فتنے پیدا ہو گئے ہیں، اسلامی حکومت متعدد صوبوں کے اندر بٹ گئی ہے، ہر جگہ کا الگ ایک امیر ہو گیا ہے، اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان میں نوکری کرنی چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ایسے حاکموں کے پاس جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، ان کی جو ہدایہ تحفے ان کی طرف سے قبول کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس سلسلے میں سوال تھا کہ اس سے فتنے سے متعلق جو تمہارا سوال ہے کہ اس وقت اندلس مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے، ہر علاقے میں الگ الگ حکومت قائم ہے اور سب ایک دوسرے پر حملہ آور ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں، یہ ایسا بڑا فتنہ ہے جس نے اللہ من رحم اللہ ہر ایک کے دین کو برباد کر دیا ہے، جس کی متعدد وجوہات ہیں جو یہاں بیان نہیں کی جا سکتی، یعنی اس فتنے میں پڑ کر کے لوگوں نے اپنے دین کا سودا کر لیا ہے۔ ساتھیو، اگر امام حزم رحمہ اللہ یہ بات ان کی دیکھیں تو اس وقت جو مسلمانوں کی کیفیت ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی جماعت، ایک ہی منہج پر ہونے کا دعویٰ کرنے والے، ان میں جو اہل علم ہیں کس طریقے سے باہم مختلف ہیں، ایک دوسرے پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ تو امام حزم رحمہ اللہ کی یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رہے۔ تو امام حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس نے ہر ایک کے دین کو برباد کر دیا، جس کی مختلف وجوہات ہیں جو یہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس بارے میں بنیادی بات یہ ہے کہ اول سے آخر تک ہمارے اندلس کے ہر شہر کا ذمہ دار، اسی طرح ہر قلعے کا نگہبان اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کیے ہوئے اور زمین میں فساد مچائے ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ واضح طور پر دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ اپنی فوج کو یہ اجازت دی اپنے مخالف کے علاقے کے مسلمانوں کے جان و مال پر حملہ آور ہے، یعنی ایک امیر ہے، اس کے بغل میں دوسرا امیر ہے اور دونوں مسلمان ہیں، تو دونوں نے ایک دوسرے کے جان مال کو حلال سمجھ رکھا ہے۔ دوسری چیز، اپنی فوج کو یہ اجازت دی ہے کہ جس طرف حملہ آور ہو وہاں لوٹ مچائیں۔ ظاہر بات ہے یہ انسان کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کی گردنوں پر ٹیکس اور جزیہ فرض کر دیے گئے، مسلمانوں کی گردنوں پر ٹیکس اور جزیے، جبکہ اسلام میں ٹیکس اور جزیے کا کوئی، اسلام آپ سے کس کا مطالبہ؟ اسلام مطالبہ کیا آپ سے؟ زکوٰۃ کا، آپ زکوٰۃ دیجیے۔ مسلمانوں کے راستوں اور شاہراہوں کے مدخل پر، جسے ایگزٹ آپ لوگ کہتے ہیں، ایگزٹ پر یہود کو بیٹھا رکھا ہے جو ان سے ٹیکس اور جزیہ اصول کرتے ہیں، جبکہ اصل یہ ہے کہ وہ یہود ٹیکس اور جزیہ دے، نہ کہ وہ مسلمانوں سے اصول کریں، جس کے لیے وہ ایسے آزار پیش کرتے ہیں جو ان کے لیے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال نہیں کر سکتا۔ اس سے ان کا مقصد صرف اپنی حکومت کا بقا ہے۔ یعنی وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہودیوں سے صلح کیوں کر رکھی ہے؟ نصارہ سے صلح کیوں کر رکھی ہے؟ ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے لیے ان کے پاس آزار ہیں، بہانے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ بہانہ بازی ان کے لیے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال نہیں کر سکتی ہے۔ اس سے ان کا مقصد صرف اپنی حکومت کا بقا ہے۔ پس اے لوگو، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، فاسقوں اور فقہ سے نسبت رکھنے والوں کے دھوکے میں نہ آؤ، اس لیے کہ حکام بہت سے ایسے اہل علم کو تیار کرتے ہیں جو ان کے مطابق فتوے دیتے ہیں، جو دل تو بھیڑیوں کا رکھتے ہیں اور لباس بھیڑ کا پہنے ہوئے ہیں۔ یعنی ایسے علماء اور مفتیوں کے دھوکے میں نہ آؤ جن کے اندر دل کیا ہے؟ وہ بھیڑیے کا ہے، البتہ لباس کیا ہے؟ سیدھا سادہ بھیڑ کا پہنے ہوئے ہیں، جو بدکاروں کی بدکاریوں کو اچھا کر کے پیش کرتے ہیں اور فسق
فسق و گناہ کے کاموں پر ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس بارے میں ہمارے لیے نجات کی راہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو مکمل طور پر قابو میں رکھیں۔ یہ ہم لوگوں کے لیے ساتھیوں بہت عام ہے۔ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، الا یہ کہ بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہو۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ اسی آیت کی روشنی میں امام ابن حزم رحمہ اللہ آگے جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ یہ ہیں، الا یہ کہ بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہو، اور ان کی تمام کی مذمت کریں۔ یعنی جتنے حکام الگ الگ اپنی دویلات بنے بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کی حکومت کی تائید آپ نہ کریں، اور پھر ہم میں سے جو اس سے عاجز آ جائے، یعنی وہ بھلائی کا حکم نہیں دے، برائی سے روک نہیں سکتا ہے، تو اس کے لیے امید ہے کہ تقیہ سے کام لینا کافی رہے گا۔ تقیہ سے یعنی جان بچانے کے لیے حق کے خلاف بھی انسان بولے۔ اور میں نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کیسے ہے، اس لیے کہ اگر ہر شخص جو دل سے انکار کرتا ہے تو وہ مغلوب نہ ہوتے۔ یعنی اگر ہر انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر عمل کرتے کہ جو منکر کو دیکھے وہ اپنی زبان ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر وہ بھی نہیں تو اپنے دل میں برا سمجھے۔ اگر یہ صورتحال ہوتی، اس پر عمل کیے ہوتے، تو آج جو صورتحال مسلمانوں پر پیش آئی ہو پیش نہ آتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ وارد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں وارد ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، لا تأمرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر او لیعمکن اللہ بعذاب۔ تم لوگ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تبارک و تعالی تم تمام لوگوں پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ یاد رکھیں، تقیہ اصل میں امام ابن حزم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھلائی کا حکم نہیں دے سکتا، برائی سے نہیں روک سکتا، اور نہ ہی یہ جو حاکم لوگ ہیں اس وقت جن کا ذکر کر رہے ہیں دویلات، جو ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور اور ان کے جان مال کو حلال سمجھتے ہیں ایک دوسرے مسلمان کے، اگر ان کی برائی نہیں کر سکتا ہے تو پھر کیا کرے؟ وہ تقیہ سے کام لے، یعنی ظاہر ان کی تائید میں رہے، ظاہر ان کی بات کو مان لے، لیکن اصل یہ ہے کہ دل میں اس کو برا سمجھتا رہے۔ پھر جو افسوس ظاہر کر رہے ہیں وہ اس بات پر کہ میری سمجھ نہیں آتا کہ یہ حالت مسلمانوں پر جو اس طرح پہنچے اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر وہ لوگ یہ فریضہ انجام دیے ہوتے، کون سا فریضہ؟ من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ۔ اگر یہ فریضہ ادا کیے ہوتے تو آج جس حالت میں ہے اس حالت میں نہ پہنچتے۔ اور اسی طرف اشارہ کیا اس حدیث سے جس کے بارے میں بیان فرمایا کہ اے لوگوں بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام لوگوں کے اوپر عذاب نازل کرے گا۔ اور جانتے ہیں بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ پھر تم دعائیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں پر رحم فرمائے کہ دین کے فتنے سے بڑھ کر اور کوئی عذاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان کے اوپر جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ کون سی مصیبت ہے؟ اس کا دین فتنے میں پڑ جائے، اس کا مال سلامت رہے، اولاد سلامت رہے، لاکھوں جمع کر لے، یہ اگر دین اس کا چلا گیا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس فتنے کے دور میں کم سے کم روز آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کم سے کم ایک بار ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ وہ حدیث جو سنن ترمذی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ ہماری جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے تھے تو یہ دعا ہمیں ضرور پڑھایا کرتے تھے، ہمارے ساتھ یہ دعا یہ ضرور کیا کرتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟
جی اللہم اقسم لی من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ ساتھیوں میں اس دعا کو پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو ہمارے اسی زمانے میں آپ پڑھ رہے ہیں اس دعا کو، ورنہ اس دعا کے معنی پر آپ غور کریں۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بھی بینا و بین معصیتک، اے اللہ ہمارے دل میں وہ تیری خشیت اور خوف رہے کہ گناہ میں نہ کر سکوں، گناہ درمیان میں حائل ہو جائے۔ آج گناہ کے مواقع انسان کے بستر تک پہنچ چکے ہیں۔ آج آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی آپ کے بغل میں اپنے بستر کے اوپر ہے، لیکن وہ کون سا گناہ کہہ رہا ہے اپنی چادر کے نیچے آپ نہیں جان سکتے، ہے کہ نہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ، نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کی چیز دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر توجہ دیجئے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بینا و بین معصیتک۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو کوئی چیز آپ کو گناہ سے بچا نہیں سکتی۔ اس حدیث کی پوری تشریح میں نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس حدیث کا اہتمام کریں۔ بات یہاں سے یاد آئی تھی کہ ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ تعالی ہمارے دین پر مصیبت نہ آئے، دنیا پر آ جائے، مال پر آ جائے، اولاد پر آ جائے، اس لیے کہ جتنی مصیبت ہے اس کی ایک انتہا ہے، وہ قبر ہے۔ بس آپ قبر تک پہنچ گئے، انسان جتنا بیمار رہا ہو لیکن انتقال ہو گیا تو اس کو فرصت مل گئی بیماری سے، نا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر بے دین ہے تو فرصت ملی، بے دینی قبر میں بھی جائے گی، حشر میں بھی اور اس کے بعد بھی۔ تو اسی لیے آپ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ تعالیٰ ہماری مصیبت ہمارے دین پر نہ آئے۔ یہ دعا آپ ہر مجلس میں پڑھا کرتے تھے، تو کم سے کم مومن کو اس دعا کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کے ایک بار ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر رحم فرمائے کہ دین میں فتنے سے بڑھ کر کے کوئی عذاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ یعنی شرک قتل سے کیا ہے؟ زیادہ برا ہے۔ البتہ وہ مقصد جس میں سے کسی کے لیے تقیہ کرنا جائز نہیں ہے وہ یہ ہے، یعنی کہا کہ تقیہ کرے نا، لیکن کیا ہر معاملے میں تقیہ ہوگا؟ آپ کو کسی نے کہا کہ ہاں بھائی تم جھوٹ بول دو، تم زنا کر لو، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ کسی کو قتل کر دو، تو وہی بیان کر لیں کہ البتہ وہ مقصد جس کے میں کسی کے لیے تقیہ کرنا جائز نہیں ہوگا وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ اور زبان سے ظالم کی مدد نہ کرے، اپنے ہاتھ اور زبان سے ظالم کی مدد نہ کرے، نہ اس کے فعل بد کو مزین اور خوشنما بنائے، نہ اس کی برائی کو صحیح قرار دے۔ آج دیکھیں گے دنیا کے اندر یہ صورتحال بالکل بگڑی ہوئی ہے۔ لوگ اپنی جماعت کی، اپنے گروپ کی اس کی تائید جائز ناجائز کرتے رہتے ہیں اپنے دل سے، اور جسے خوف نہ ہو اپنی زبان سے ان سے عداوت کا اظہار کرے، یعنی زبان سے کہ ہم آپ کے موافق نہیں ہیں، یہ بات غلط ہے، نہ ہو تو دل سے کرے۔ اگر ان میں سے کسی کی مجلس میں جانا پڑ جائے، جانے کی وجہ کیا ہوگی؟ کوئی حاجت ضرورت ہے آپ کی، وہاں جانا پڑ جائے،
یا اپنے اوپر اور کسی مسلمان کے اوپر سے ظلم کو دور کرنا ہے اس لیے جانا پڑ جائے، یا کسی حق کا اظہار مقصود ہو، یعنی وہاں پر کوئی نصیحت کرنی ہو، یا کسی دوسرے ظالم کے خلاف مدد لینی ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یا کسی پرانے تعلق کی بنیاد پر ہو، اس لیے کہ مسلمان بندہ اپنے کسی قدیم معرفت کی بنیاد پر یہود و نصرانی سے تعلق رکھ سکتا ہے، یا کسی طلب پر ان کی مدد کرتا ہے، یا کسی اور مقصد کے لیے، تو اس کے کسی فعل کو مزین نہ کرے۔ یعنی اگر اس کے پاس، امیر کے پاس، بڑے کے پاس جانا پڑ جائے تو اپنی ضرورت بھر جائے، لیکن وہاں اس کے کسی برے کام کی مدد تائید نہ کرے، نہ اس کی مدد کرے، نہ کسی ناجائز کام پر اس کی تعریف کرے، اگر ممکن ہو تو اسے نصیحت کرے، ورنہ کسی گناہ کے کام میں اس کی تائید کیے بغیر اپنا مقصد پورا کر لے، اور اگر اس کی تائید کی تو وہ بھی اسی طرح شمار ہوگا کہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ یہ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اس وقت کے فتنے سے متعلق جو بات ذکر کی ہے ساتھیوں، چونکہ بڑا اہم ہے اس لیے اس کا خلاصہ میں 2-3 الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان ایسے فتنوں کے دور میں اپنی زبان کو محفوظ رکھے، اپنی زبان پر کنٹرول کرے، اس کے کسی عمل سے، کسی قول سے ظالم اور باطل پرست حاکموں کی تائید نہ ہو، یہ پہلی چیز ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، ایسے وقت میں اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، خصوصی توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کا ایک بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور طاقت والا ہے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ مدد کب ملے گی تم کو، کب مدد کے حقدار بنو گے تم؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ 4 کام اللہ کی مدد کو، اللہ کی مدد میں ہے، لہذا اللہ کی مدد کے حقدار بھی ہوں گے۔ تو امر بالمعروف سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور دوسرا بڑا اہم فائدہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا یہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر سے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ جو ہے سورہ اعراف میں جائیں، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے ان لوگوں کو وہ عذاب جو بنو اسرائیل پر آیا کہ کچھ کو سور اور بندر بنا دیا گیا، ان میں سے ہم نے ان لوگوں کو محفوظ رکھا تھا جو لوگ برائی سے لوگوں کو روکتے تھے، اور جو روکتے نہیں تھے اور جو برائی کرتے تھے ان تمام کو سور اور بندر بنا دیا گیا تھا۔ تو اللہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دور کرتا ہے۔ تیسری بات امام ابن حزم رحمہ اللہ نے جو بڑی اہم یہ کی کہ اولاً تو ایسے لوگوں کے سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے، چاہے جس شکل میں بھی ہو، لیکن اگر اپنی کوئی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جانا پڑ جائے، کسی کی مدد کوئی کرنا مقصود ہو، ظاہر بات آپ ملک میں رہ رہے ہیں تو آپ کو ضرورت پڑے گی نا، اپنے کھیت کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی دکان کے لیے، کہیں آفس وغیرہ جانا رہے گا، جانا پڑ جائے، یا کسی کی مدد کرنی ہو، یا کوئی پرانا تعلق ہے جس کی بنیاد پر آپ کو جانا پڑے ان کے پاس، تو ایسی صورت میں آپ کے کسی بھی حرکت سے ان کی تائید اور ان کی مدد نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ان کے پاس جانا جائز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد امام ابن حزم رحمہ اللہ نے ایک موضوع چھیڑا ہے جس کو میں
اس پر سے گزر جا رہا ہوں. اولا تو وقت کی وجہ سے، اور دوسری وجہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر انسان محسوس کر رہا ہے، اور میں چند الفاظ میں اسے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب یہ صورتحال ہے کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ کے رائے میں اس وقت اندلس میں 1 دینار 1 پیسہ بھی حلال کا نہیں رہ گیا تھا. کیوں؟ ہر جگہ اس نے حملہ کیا، ان کا مال لوٹ لیا، اس نے حملہ کیا، ان کا مال لوٹ لیا، اور جو پیسہ آیا ٹیکس کا آیا، جو غلط لگایا جا رہا ہے، یہ سارا کا سارا مال امام ابن حزم رحمہ اللہ کے نزدیک کیا تھا؟ وہ حرام کا تھا. اور اس کی وجہ اور یہ بھی تھی کہ جب ایک حاکم نے دوسرے کے اوپر حملہ کر اس کی زمین پر قبضہ کیا، تو اصل قبضہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس میں سے پہلے خمس نکالا جائے، اگر کافروں کی زمین کو لیا جائے، پھر اس کے بعد مسلمانوں میں تقسیم کی جائے. ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا. تو امام ابن حزم رحمہ اللہ کے نزدیک پورے اندلس کا معاملہ اموی دور خلافت کے بعد سارا کا سارا وہاں کی روزی کا معاملہ مشکوک رہا ہے. اسی لیے انہیں کہا جسے ورع ہو وہ ان لوگوں سے لے جو بیچارے اپنی کھیتی کرتے ہیں اور کماتے ہیں، اپنا غلہ اگاتے ہیں، ان سے لے کر کے اپنا کام چلائے. تو ساتھیوں اس زمانے بھی معاملہ بڑا مشکوک ہے پوری دنیا کے اندر. سود نے ہر جگہ اپنے پنجے جما لیے ہیں، جما نہیں بلکہ گاڑ لیے ہیں انسانوں کے اندر. آپ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو وہ کاروبار بغیر رشوت کے آپ اولا نہیں کر سکتے. ایک مکان بنانا چاہتے ہیں بغیر رشوت کے آپ کا کام نہیں چل سکتا. اور سود کا جو معاملہ کس قدر عام ہے، الامان الحفیظ. آپ صرف اپنا نہ لیں، اگر آپ کسی سودی کاروبار کرنے والے کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں تو گویا آپ بھی ایک طرح سے اس بارے میں شریک ہیں. تو یہ معاملہ بڑا اہم ہے، اس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے. امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اس کے بعد جو موضوع چھیڑا ہے وہ 8واں سوال، وہ علمی ہے اس لیے اس کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں 7ویں کو درگزر کرتے ہوئے، کہ کیا کبائر میں فرق مراتب ہے یا نہیں ہے. کبائر کا ذکر اس سے پہلے آیا تھا، تو کیا کبائر میں فرق مراتب یعنی کوئی کبیرہ دوسرے سے بڑا ہے یا سب کے سب کبائر برابر ہے؟ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں جواب یہ ہے کہ ہاں، اسی طرح جس طرح نیکیوں میں فرق مراتب ہے اسی طرح کبائر میں بھی فرق مراتب ہے. تمام نیکیاں ایک طرح کی نہیں ہیں. نماز پڑھنے کا جو مقام ہے وہ مقام زکات دینے کا نہیں ہے. لا الہ الا محمد رسول اللہ کا جو مقام ہے وہ مقام نماز کا نہیں ہے. فرض نماز پڑھنے کا جو مقام ہے وہ نفل نماز کا نہیں ہے. اپنے والدین کی خدمت کرنے کا جو مقام ہے وہ دوسرے رشتہ دار کی خدمت کرنے کا نہیں ہے. تو جیسے نیکیوں میں فرق مراتب ہے ایسے ہی گناہوں میں بھی فرق مراتب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ، آپ سے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ سے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے چند چیزوں کا ذکر فرمایا، جیسے والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی دینا، شرک. یہ آپ نے کبیرہ گناہوں میں آپ سے کہا اکبر الکبائر. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس میں فرق مراتب ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو بعض بہت عظیم یعنی کبیح قرار دیا ہے، جیسے زانی کا اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا. اسی میں بوڑھے آدمی کا زنا کرنا بھی داخل ہے. اسی میں مجاہد کی بیوی سے بھی زنا کرنا داخل ہے. یہ صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت کے مطابق تمام زنا سے زیادہ کبیح ہے، حالانکہ ہر قسم کا زنا کبیح ہے. زنا کبیرہ گناہ ہے، بہت ہی برا ہے، چاہے جس کے ساتھ ہو. لیکن یہی گناہ کوئی انسان اپنے محارم کے ساتھ کرے، یہی گناہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ کرے، پڑوس کا حق، تو گویا ایک تو زنا ہے، دوسرے پڑوس کی کے ساتھ بدسلوکی ہے، دو ڈبل گناہ ہوگا. اسی طرح مجاہد کی بیوی
جو اللہ کے لیے اپنے یہ ملک کی حفاظت کے لیے نکل گیا ہے وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے گھر مال دولت کی حفاظت کی جائے. لیکن اسی طرح ایک جوان آدمی زنا کرے, غیر شادی شدہ ہے, جوان ہے, زنا کرے, ہے برا ہے. لیکن کوئی آدمی بوڑھا ہو گیا ہے 65 سال 70 سال کا, وہ زنا کرے, فرق ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے فرق مراتب بنایا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ اصولی چیزیں ہیں اس پر دھیان دیں. عصر کے بعد جھوٹ بولنا بھی کبھی قرار دیا ہے. حالانکہ جھوٹ بولنا ہر وقت برا ہے, لیکن عصر کے بعد جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں حدیث ہے کہ وہ شخص جس کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت سے قیامت دن دیکھے گا نہیں, ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو شخص عصر کے بعد جھوٹ بول کر کے اپنے, اس لیے کہ یہ وقت وہ ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا ہے. لوگ اس وقت عموماً کیا ہے, جلد بازی میں رہتے ہیں. جو اس سے ملے بازار گئے ہوئے ہیں, دیری ہو رہی ہے, مغرب کا وقت ہے. آج کل کی طرح نہیں, لیکن جب پہلے جیسے بازار لگتے تھے تو مغرب کے بعد سارا اندھیرا ہو جایا کر, تو آدمی کو جو ملا جلدی سے لے لیا کرتا تھا. ایسے موقع پر آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کا جھوٹ بولنا اور فقیر کا تکبر سے کام لینا بھی کبھی قرار دیا. جھوٹ بولنا ہر ایک کے لیے برا ہے, لیکن بادشاہ جھوٹ بولے کیوں؟ آخر وہ کس سے ڈر رہا ہے؟ بھائی آج کل کے لیڈر نہیں اس لیے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے پبلک ان کو ووٹ نہیں دے گی, اس لیے تو جھوٹ بولے. حالانکہ جھوٹ بولنا ہر ایک کے لیے کبھی ہے. جیسے آپ نے بادشاہ کو جھوٹ بولنا زیادہ کبھی کرا دیا عام لوگوں کے بارے میں مقابلے میں, اسی طریقے سے تکبر کرنا ہر ایک کے لیے برا ہے. لیکن اگر مالدار تکبر کرتا ہے, بڑے منصب والا تکبر کرتا ہے, تو ایک چیز ہے کہ ہاں بھائی اس کے پاس مال ہے اس لیے تکبر کر رہا ہے. لیکن ایک غریب اور فقیر ہے, وہ تکبر کرے کس لیے کر رہا ہے؟ وہ ذرا سوچیں آپ. جیسے ادب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مامون رشید جا رہا تھا ایک جگہ سے, تو اس کا گزر ہوا ایک تالاب کے پاس سے, ادھر سے جا رہا تھا. تو تالاب پر دو, ایک موچی تھا اور دوسرا کوئی تھا, وہ نہا رہے تھے. تو موچی کہتا ہے مامون طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھی سے کہ جب سے اس شخص نے اپنے بھائی کا قتل کیا ہے, یعنی امین کا, اس دن سے میری نظر سے گر گیا ہے. کیا کہا؟ جس دن سے اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا اس دن سے میری نظر سے گر گیا ہے. مامون نے یہ بات سن لی تو اس نے کہا کیا بھائی کوئی ہے جو جا کے سفارش کرے کہ میں اس کی نظر میں بلند ہو جاؤں؟ یعنی تمہاری نظر میں گرنے نہ گرنے سے فائدہ کیا ہے میرا؟ کوئی فرق پڑے گا؟ اگر کوئی دوسرا حاکم ہوتا, دوسرا بادشاہ ہوتا, وزیر ہوتا, وہ کہے میری نظر سے گرا ہے تو ایک بات تھی. اب تو موچی ہے, 2 پیسے کا آدمی ہے, تیری نظر میں گرنے سے کیا نقصان ہونے والا ہے نا؟ تو اسی طریقے سے فقیر آدمی ہے, وہ تکبر کرے تو تکبر اس کو زیب نہیں دیتا. اسی طرح مکہ مکرمہ میں الحاد و گناہ سے کام لینا اور مکہ میں ظلم کرنا دوسرے شہروں میں الحاد اور ظلم سے قبیح ہے. اسی طرح تھپڑ مارنا اور کسی کو مارنا اس سے زیادہ قبیح قتل کرنا ہے. ظاہر بات ہے تھپڑ مارنا بھی کسی کو گناہ کبیرہ ہے, کسی کو ڈنڈے مارنا بھی گناہ کبیرہ ہے, لیکن قتل کرنے کے مقابل میں کیا ہے؟ یہ چھوٹا گناہ ہے. جی نہیں, عام حالات میں مکہ سے متعلق یہی بات کہی ہے کہ مکے کے اندر کوئی آدمی الحاد گناہ کا کام کرے کوئی, اس لیے کہ کل بھی یہ بات ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی. مکے کو اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت دی اس بارے میں جو کسی دوسرے شہر کو حاصل نہیں ہے. دوسرے شہر میں آپ برائی کا ارادہ کریں اس پر کوئی گناہ نہیں, لیکن مکے میں اللہ تعالیٰ برائی کے ارادے پر عذاب علیم کی دھمکی دی. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم. تو مکے میں الحاد یعنی گناہ کا کام کرنا
اور یہیں سے ساتھیوں ان لوگوں کی قباحت کا پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں رہ کر کے بدعت کا کام کرتے ہیں. عید میلاد النبی منانا یہ بدعت ہے، لیکن اب اس کے لیے مدینہ منورہ آتے ہیں اس بدعت کو منانے کے لیے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت علی رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص مدینہ میں احدثہ یعنی کوئی بدعت ایجاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے کسی عبادت کو قبول نہیں کرے گا، کسی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کو خصوصاً اور مکہ اور مدینہ ان دونوں شہروں کو زیادہ اہمیت دی ہے دوسرے شہروں کے مقابل میں جی. اسی طرح تھپڑ مارنا اور کسی کو مارنا اس سے کبھی اس کا قتل کرنا ہے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا اور کسی اور پر جھوٹ بولنے کے مقابلے میں زیادہ برا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جھوٹ بولنے والے کو جہنم کی دھمکی دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے اوپر جھوٹ بولنا بہت عظیم ہے کسی اور کے اوپر جھوٹ بولنے سے، تو جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا وہ گویا کہ کہاں جائے؟ جہنم میں جائے. شعبہ ابن حجاج کہتے ہیں کہ میں زنا کروں یہ میرے نزدیک آسان ہے اس سے کہ میں تدلیس سے کام لوں. اب یہ بیان کر رہے ہیں بعض علماء کے اقوال کہ کس طریقے سے بعض کبیرہ گناہ بعض سے برے ہوتے ہیں. تدلیس کس کو کہتے ہیں ساتھیوں؟ عربی زبان میں آپ لوگ جو ہے دورہ اگر یاد ہے جو اصول حدیث میں لیا تھا تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا تدلیس کیا ہے. جی منصور بھائی یاد ہے کہ بھول گئے ہیں؟ تدلیس یہ ہے کہ اس لیے کہ جانتے ہیں حدیثوں کے اندر سند کا سلسلہ چلتا ہے. امام مالک نے کہا کہ ہم سے نافع نے بیان کیا، نافع کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا. امام مالک کہتے ہیں ہم سے زہری نے بیان کیا، زہری کہتے ہیں ہم سے سالم نے بیان کیا، سالم کہتے ہیں ہم سے عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا. تو یہ سند کا سلسلہ چلتا ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کہ اولاً جس سے روایت کر رہا ہے وہ راوی قابل اعتماد ہو. دوسرے یہ ہے کہ دونوں کی آپس میں ملاقات ہو، دونوں کی آپس میں ملاقات ہو، یہ ضروری ہے. اور صرف ملاقات ہی اتنا کافی نہیں بلکہ دونوں سے سماع کا معاملہ ہو. اب اگر کوئی راوی جس شیخ سے ملاقات ہوئی ہے اس کا نام لے لیکن اس سے حدیث نہیں سنی، کس سے حدیث سنی ہے؟ اس کے اوپر والے نہیں، اس سے حدیث سنی ہے اور اس سے اوپر والا جو ہے اس سے بھی اس کی ملاقات ہے. اب اس درمیان میں چونکہ یہ عمر میں اس سے چھوٹا ہے یا وہ ضعیف ہے، اس کا نام چھوڑ کر کے اوپر والے راوی کا نام لے لے، اس کو درمیان سے حذف کر دے. اب مثال کے طور پر اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ یہاں پر درس ہو رہا تھا، میں درس دے رہا تھا. اب آپ میں سے کسی کا بیٹا یا ساتھی جو اس سے علم میں کم ہے، اس نے یہ بات جا کر کہی کہ ہاں بھائی شیخ صاحب ابھی یہ بات کہہ رہے تھے، تو آپ اس کا نام نہ لے کر کے ڈائریکٹ اس طریقے سے بتائیں کہ ہاں شیخ صاحب نے یہ بات کہی ہے. تو آپ نے سنا نہیں ہے نا یہ بات، درمیان سے آپ نے اس کو کس لیے حذف کیا ہے؟ اس لیے یا تو اس کو لوگ قبول نہیں کریں گے اگر ان کی بات نہ ہوگا تو لوگ کہیں گے اس کی بات کیا کرتے ہو، تو بچہ ہے بھول بھی سکتا ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. تو اس ڈر سے آپ اس کا نام حذف کر دیں اور ڈائریکٹ میرا نام لے لیں آپ، اس لیے کہ میری آپ سے ملاقات ہے. یہی چیز تدلیس ہے، یہی چیز تدلیس ہے. تو علماء حدیث اس کو ناجائز کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ضعیف حدیث ہوگی، اس کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے گا. تو امام شعبہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک زنا کرنا آسان ہے لیکن تدلیس کرنا میرے نزدیک آسان نہیں ہے. یہ اس کا معنی نہیں کہ وہ زنا کرتے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، صرف اس عمل کی قباحت بیان کر رہے تھے. اور میں یہ کہتا ہوں، امام ابن حزم، میں یہ کہتا ہوں
کہ میری گردن مار دی جائے یا مجھے سولی دے دی جائے یا مجھے اور میرے اہل و عیال کو تیر سے نشانہ بنایا جائے، یہ تو مجھے پسند ہے، میں اسے قبول کر لوں گا۔ کس بات سے؟ کہ میں ڈاکہ ڈالوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکہ ڈالنا دوسروں کے اوپر حق تلفی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا آگے کہتے ہیں میں ڈاکہ ڈالوں یا ناحق کسی کو قتل کروں اور میں جانتا ہوں یہ حرام ہے، کیا؟ ڈاکہ ڈالنا اور ناحق قتل کرنا، لیکن یہ میرے نزدیک اس سے پسندیدہ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایسی حدیث سے استدلال کروں جسے میں صحیح نہیں سمجھتا۔ یہ امام ابن حزم کی سنت کے اوپر غیرت دیکھیے، فرق سمجھا؟ یعنی ڈاکہ ڈالنا اور قتل کرنا میں جانتا ہوں کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ تو میرے نزدیک قبول ہو سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضعیف حدیث سے استدلال میرے نزدیک قبول نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ دین کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے، اور یہ دنیا کا معاملہ۔ جی، یا یہ کہ آپ سے کسی صحیح حدیث کو، ثابت حدیث کو میں رد کر دوں، حالانکہ اس کا منسوخ ہونا یا کسی دوسرے نص سے اس کا خاص ہونا ثابت نہیں ہے۔ بس معلوم ہوا، جیسا کہ میں نے کہا کہ کبائر میں فرق مراتب ہے، اسی طرح ان کے عذاب میں بھی فرق مراتب ہے، جس طرح کی نیکیوں اور ان کے بدلے میں فرق مراتب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث صحیح وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنت یتراءون فوقهم کما تتراءون الکوکب الدری، یعنی جنتیوں کے فرق مراتب کو بتایا کہ جنتی ایک دوسرے کو ایسے ہی دیکھیں گے، یعنی ایک جنتی کا مقام دوسرے جنتی سے اتنے فاصلے پر ہوگا کہ جتنے فاصلے پر تم کوئی چمکتا ہوا تارا دیکھتے ہو۔ تو گویا جنتیوں میں فرق مراتب رہا۔ بس اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے فردوس اعلیٰ کا سوال کریں، اس لیے کہ وہ جنت کا وسطی اور اعلیٰ حصہ ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ نیز قرآن مجید میں یہ صراحت وارد ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، اور فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جس دن قیامت قائم ہوگی تو آل فرعون کو سخت سے سخت عذاب میں ڈالو۔ امام حضب رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں پر اسفل یعنی سخت سے سخت ہے، اور اشد یعنی سخت سے سخت ہے، اور اسفل یعنی نیچا، سب سے نیچا۔ اس بات پر دلالت کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں اخف اور اعلیٰ بھی موجود ہیں، یعنی سب سے جو نیچا ہے اس سے اوپر کوئی چیز ہوگی، اور سب سے جو سخت ہے اس سے ہلکا بھی کوئی چیز ہوگا۔ تو گویا کچھ لوگوں کا عذاب زیادہ سخت ہوگا، کچھ لوگوں کا عذاب کم سخت ہوگا۔ نیز صحیح حدیث میں وارد ہے کہ ابو طالب سے عذاب کو ہلکا کر کے انہیں آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، جس سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بیچ آگ سے نکال کر کے انہیں ٹخنوں تک والی آگ تک آپ لائے ہیں، اور یہ کہ وہ سب سے ہلکے عذاب والے جہنمی ہوں گے۔ یہ سب کچھ جو ہم نے ذکر کیا ہے اس معنی میں ہے جس کا بیان ہم نے کیا، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبائر کے اندر فرق مراتب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی یعنی آپ لوگوں کی اصلاح کرے، یہ اپنے علم کے مطابق اس چیز کو ہم نے بیان کر دیا جس سے متعلق آپ لوگوں نے سوال کیا ہے۔ اس بارے میں میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، اور اللہ مجھے محفوظ رکھے کہ میں اپنے دین کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں، بلکہ وہی بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، اور آپ لوگوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جس کا عہد دیا ہے۔ اللہ کی قسم جن باتوں کی وصیت میں نے آپ لوگوں کو کی ہے اس کا آپ لوگوں سے زیادہ میں خود محتاج ہوں، اور اللہ کی قسم میں اپنے عیوب کو دوسرے کے عیوب سے زیادہ جانتا ہوں،
یہ بھی واضح رہے کہ بعض لوگوں کو شیطان نے خیر کی تعلیم دینے سے دور رکھا ہے، اس طرح کہ انہیں وسوسہ دلایا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب تم اپنی اصلاح کر لو تو دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرو۔ یہ امام حزم رحمہ اللہ نے آخر میں ایک اسی سوال کے آخر میں بڑا اہم نقطہ رکھا ہے، وہ میں اس کو آپ لوگوں کے لیے بڑے فائدے کی ہے، لہذا اس کے اوپر آپ لوگ توجہ دیں۔ یعنی امام حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان نے بعض لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ کیا کہا ہے کہ تم تو خود ہی گنہگار ہو، تم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، تم اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کر سکتے ہو، تو تمہیں دوسروں کی اصلاح کی کیا فکر ہے؟ اسی طریقے سے بسا اوقات اللہ کے اس فرمان سے شیطان نے انہیں دھوکہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، علیکم انفسکم، تو اپنے آپ کی اصلاح کرو، اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت کے راستے پر رہے تو جو گمراہ ہے اس کا گمراہ ہونا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طریقے سے اس آیت سے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو۔ گویا یہاں پر امام ابن حزم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں تین طریقے سے اعتراض ہوا ہے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ تم پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرو، تمہاری اصلاح خود نہیں ہے، دوسروں کی اصلاح کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ جو آدمی خود برا ہو دوسروں کو برائی سے کیسے روکے، یہ کہتے ہیں نا۔ اس کے اوپر دلیل میں دو آیتیں پیش کی ہیں اور ایک حدیث پیش کی ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علیکم انفسکم، اے لوگو، اگر تم ہدایت کے راستے پر رہے، سیدھے راستے پر رہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں اس سے تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ تم بھلے رہو گے، لوگ بھٹکیں گے، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہے، دوسری دلیل یہ ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اس کے بعد جو حدیث ذکر کی ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اتنی زور سے اسے جہنم میں پھینکا جائے گا کہ اس کی اتڑیاں باہر آ جائیں گی، اس کی اتڑیاں باہر آ جائیں گی، اور وہ اپنی اتڑیوں کو گھسیٹ رہا ہوگا، تو اس سے جہنمی لوگ کہیں گے اے فلان۔ دیکھیے جہنم میں بعض مرحلے ایسے ہیں کہ کوئی کسی کی سنے گا نہیں، کوئی آواز نہیں، وہم فیہا لا یسمعون، وہ سنے گے نہیں، اور بعض مرحلے ایسے ہیں کہ انہیں عبرت دلانے کے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے بات کرنے اور ایک دوسرے کی چیخ پکار سننے کی اللہ تعالیٰ صلاحیت بھی دے دے گا۔ تو اسی میں سے ہے کہ جب ایک جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس زور سے پھینکا جائے کہ اس کی ہتھڑیاں باہر آ جائیں گی، تو جہنمی اس سے کہیں گے اے فلان، کیا تو ہمیں بھلائی کا حکم نہیں دیتا تھا؟ کیا تو ہمیں برائی سے نہیں روکتا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں ایسا ضرور تھا، لیکن صورتحال یہ تھی کہ میں تم لوگوں کو بھلائی کا حکم تو دیتا تھا لیکن میں بھلائی کا کام نہیں کرتا تھا، میں تم لوگوں کو برائی سے تو روکتا تھا لیکن اس برائی کے اوپر عمل کرتا تھا۔ تو یہ کہہ کر کے شیطان لوگوں کو خیر کا کام سکھانے سے روک دیتا ہے۔ وقت ہے موضوع شروع کروں کہ ناشتے کے لیے رک جائیں؟ اس لیے کہ وہ موضوع تھوڑا سا طویل ہے، یا اس میں سے ایک آیت کو لے رہے ہیں۔ دیکھیے امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اب ہر ایک کا جواب دیا ہے، ہر آیت کا جواب دیا ہے۔ پہلی آیت کیا پیش کی گئی ہے کہ تم اپنی فکر کرو، اگر تم ہدایت کے راستے پر ہے تو لوگوں کو گمراہ سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کا جواب ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جان لو کہ پہلی آیت میں اعتراض کرنے والوں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ اس آیت میں ہمیں گمراہ اور بھٹکے لوگوں کو گمراہی سے منع کرنے سے نہیں روکا گیا ہے، ہمیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ان کو برائی سے نہ روکو، بلکہ ہمیں یہ تسلی دی گئی ہے
کہ اگر تم خود سیدھے راستے پر رہے, تم نے اللہ کا راستہ اختیار کیا, تو بھٹکے اور گمراہ جو لوگ ہیں ان کی گمراہی تمہارے لیے کوئی باعث ضرر نہیں ہے. اور بھلائی کا حکم نہ دینا یہ ہدایت کے راستے پر رہنے کی دلیل رہنے میں شامل نہیں ہے. اگر کوئی بھلائی کا حکم نہیں تھا اس کا مطلب وہ خود بھی گمراہ ہے. ہدایت آیت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہے, اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کیے, تو دوسرے لوگ خواہ چاہے جتنے گمراہ ہو جائیں ان کی گمراہی سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. جیسے ایک نبی اس دنیا میں آتا ہے, وہ لوگوں کی ہدایت کا کام کرتا ہے, لوگوں کی اصلاح کرتا ہے, تو جو لوگ ایمان نہیں لے آتے ہیں کیا ان کا ایمان نہ لے آنا نبی کے لیے باعث ضرر ہے؟ جی باعث ضرر ہے؟ نہیں ضرر ہے. تو اس طریقے سے اگر تم ہدایت کے راستے پر رہے اور لوگ گمراہ ہوئے تو تمہیں اس کا نقصان نہیں ہے. اس کا تعلق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہے ہی نہیں. امام ابن حزم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں اس آیت کا تعلق امر بالمعروف نہی عن المنکر سے نہیں ہے. وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں ہمیں گمراہ اور بھٹکے لوگوں کی گمراہی سے منع کرنے سے نہیں روکا گیا ہے, بلکہ ہمیں یہ تسلی دی گئی ہے کہ اگر دوسرے لوگ گمراہی کا شکار رہے اور تم ہدایت کے راستے پر رہے تو ان کی گمراہی تمہارے لیے باعث ضرر نہیں ہے. اور بعض آثار میں وارد ہے کہ اگر برائی پوشیدہ رہتی ہے تو اس کا نقصان صرف برائی کرنے والے تک رہتا ہے, اور اگر علی الاعلان ہونے لگے اور اس کا انکار نہ کیا جائے تو اس کے فاعل اور وہاں موجود شخص کو بھی گرفت میں لے لیا جاتا ہے. اسی طرح آیت میں ہمیں یہ متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر ہم ہدایت پر رہے تو گمراہوں کی گمراہی ہمارے لیے ضرر رساں نہیں ہے. البتہ ہم میں سے جو لوگ ہدایت پر ہیں انہیں چاہیے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکیں. تو کہنے کا امام ابن حزم رحم اللہ کے مطلب یہ ہے کہ پہلی آیت میں ان کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے, اور دوسری آیت میں نیکی کا حکم دینے پر دوسری آیت کا تعلق نیکی کا حکم دینے سے نہیں ہے بلکہ برائی کرنے پر نکیر ہے. یعنی کہا گیا ہے کہ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے تم بھلائی کا حکم کیوں دیتے ہو یا برائی سے کیوں روکتے ہو. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے زیب نہیں دیتا کہ تم لوگوں کو تو اچھی بات بتاتے ہو, لوگوں کو چراغ دکھا رہے ہو اور اپنے اندھیرے میں چل رہے ہو. لوگوں کو چراغ دکھا رہے ہو کہ وہ گڑھے میں گرنے سے بچ رہے ہیں اور تم گڑھے میں گر جا رہے ہو, یہ تمہارے لیے زیب نہیں دیتا ہے. سمجھا فرق نا؟ یعنی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کیوں دیتے ہو, برائی سے کیوں روکتے ہو جبکہ خود ہدایت کے راستے پر نہیں ہو. نا, یہ نہیں کہا گیا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے زیب نہیں دیتا, تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ لوگوں کو تو کھانا کھلاؤ اور خود بھوکے رہ جاؤ, لوگوں کو پانی سے بچاؤ اور اپنے آپ کو بھگو لو, لوگوں کو تو سائے میں رکھو اپنے دھوپ میں رہو. یہ نہیں کہا جا رہا, یہ اصل کہا جا رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں جی ہاں مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے, ہم اپنے کو بھی اور غیروں کو بھی منکر سے روکتے ہیں, اس انکار میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہیں, اس عمل کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جس کو جانتے ہیں کہ وہ جائز نہیں ہے. بہت ممکن ہے کہ ہمارا بھلائی کا حکم دینا, خیر کی تعلیم دینا اور برائی سے روکنا, اس کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے جس کا ارتکاب ہم کرتے رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز دی ہے کہ وہ ہم میں سے کسی عامل کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. یعنی امام ابن حزم رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ بھلائی کا کام کرتے اگرچہ ہم نیکی نہیں کر پاتے, ہم برائی سے روکتے اگرچہ ہم برائی میں پڑ جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہو سکتا ہے اس بھلے کام کے روکنے کی برکت سے, نیک کام کا حکم دینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی نیکی کا جذبہ پیدا کر دے, یا اس نیک کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے.
نیک کام ہے نا بھلائی کا حکم دینا، اور برائی کرنا یہ گناہ کا کام ہے. تو اگر ہم یہ نیک کام کریں گے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہ کو معاف کر دے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس آیت کا جو تعلق ہے وہ اس بات پر ہے کہ بھلائی کا حکم دیتے ہو تو تم کیوں بھلائی نہیں کرتے. اس سے نہیں ہے کہ تم لوگ جو بھلائی کا کام کرتے ہو تو لوگ اس کو بھلائی کام کا حکم نہ دو. جی چلیے، اور آگے حدیث کا جو جواب ہے انشاءاللہ وہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس لیے کہ امام ابن حزم نے اس پر تھوڑی سی لمبی گفتگو کی ہے. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.